چھٹا فائدہ، ہمارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نمازی سے صغیرہ گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ صغیرہ گناہ، کون انسان ایسا ہے جو یہ کہے کہ مجھ سے چھوٹا چھوٹا گناہ نہیں ہوتا ہے؟ ہر انسان سے یہ غلطی ہوتی رہتی ہے، لیکن اللہ کا کرم، اللہ کی مہربانی دیکھیے بندے پر کہ اگر ہم نماز ادا کرتے رہیں گے، اللہ رب العالمین اس کی برکت کی وجہ سے ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو دھل دے گا۔ دلیل کس بات کی؟ دیکھیے صحیح مسلم کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری مثال دے کر کے سمجھایا، بڑی پیاری مثال، کہا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسہ، اے لوگو بتاؤ، اگر تمہارے گھر کے سامنے ایک نہر بہہ رہی ہو، ایک نہر جاری ہو، 5 مرتبہ دن میں اس میں غسل کرو، نہاؤ، هل یبقى من درنہ شیء، کیا 5 مرتبہ نہانے کے بعد بھی آپ کے جسم پہ میل کچیل باقی رہے گا؟ قالوا لا یبقى من درنہ شیء، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ 5 مرتبہ ہم غسل کریں اور ہمارے جسم پہ میل کچیل باقی ہو۔ آپ نے کہا فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا، یہ 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے آپ کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ پتہ چلا اس روایت سے کہ ہم نمازی ہو جائیں گے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ نماز کی برکت کی وجہ سے دھل جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ پر حد نافذ کیجئے۔ وہ صحابی اس غلطی کو اپنے اعتبار سے بہت بڑی غلطی مان رہے تھے، حالانکہ وہ چھوٹی غلطی تھی۔ کہا اللہ کے رسول حد نافذ کیجئے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اذان ہوتی ہے۔ وہ صحابی اللہ کے رسول کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، نماز کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول مجھ پر حد نافذ کیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا آپ نے میرے ساتھ نماز نہیں ادا کی؟ الیس قد صلیت معنا، نماز میرے ساتھ ابھی نہیں پڑھی؟ اللہ کے رسول پڑھی میں نے، آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھی۔ کہا میرے پیچھے نماز پڑھی، قد غفر اللہ لک ذنبک، جاؤ اللہ نے نماز کی وجہ سے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا۔ پتہ چلا اس روایت سے کہ ہمارے چھوٹے گناہ نماز کی برکت کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ طبرانی کی ایک روایت میں آپ کے سامنے ذکر کروں، جس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ ہمارے گناہ دھلتے کیسے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، کہا تحترقون تحترقون ثم صلیتم الصبح غسلتها، کہا تم گناہوں میں جلتے رہتے ہو، گناہوں میں جلتے رہتے ہو، فجر کی نماز ادا کرتے ہو، اللہ رب العالمین اس کی برکت سے تمہارے گناہوں کو دھل دیتا ہے۔ ثم تحترقون تحترقون فاذا صلیتم الظہر غسلتها، پھر فجر پڑھ کے اپنے کام کاج میں، دنیا کی مصروفیات میں لگ جاتے ہو، گناہوں میں جلتے رہتے ہو، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں، پھر تم ظہر کی نماز ادا کرتے ہو، اللہ ظہر کی نماز کی برکت کی وجہ سے تمہارے گناہ کو دھل دیتا ہے۔ ثم تحترقون تحترقون فاذا صلیتم العصر غسلتها، ظہر پڑھ کے پھر دنیا کے کام کاج میں لگ جاتے ہو، گناہوں میں جلتے رہتے ہو، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن عصر کی نماز جب پڑھ لیتے ہیں تو عصر کی نماز کی وجہ سے ہمارے چھوٹے گناہ دھل دیے جاتے ہیں۔ ثم تحترقون تحترقون فاذا صلیتم المغرب غسلتها، پھر تم عصر کے بعد مغرب تک دنیا کے کام کاج میں لگتے ہو، گناہوں میں جلتے ہو، جب مغرب کی نماز پڑھنے آتے ہو، مغرب کی نماز کی وجہ سے تمہارے گناہ دھل دیے جاتے ہیں۔
ثم تحترقون تحترقون فإذا صلیتم العشاء غسلتها، پھر مغرب کے بعد عشاء کی نماز کے لیے آتے ہو، گناہوں میں جلتے رہتے ہو تب تک جیسے عشاء کی نماز پڑھتے ہو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، دھل دیتا ہے۔ ثم تنامون فلا یکتب علیکم حتی تستیقظوا، پھر انسان سو جاتا ہے اور سونے کے بعد اس سے کوئی گناہ اور غلطی ہو تو اس پر مواخذہ نہیں اللہ کی طرف سے، یہاں تک کہ آپ بیدار ہو جائیں۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ نماز کی برکت کی وجہ سے کیسے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ناظرین محترم، آپ کو یاد رہے یہ تب ہوگا جب ہم اپنے آپ کو کبیرہ گناہ سے بچائیں گے، بڑے بڑے گناہوں سے بچائیں گے، تب ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یا چھوٹے چھوٹے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں لیکن بڑے بڑے گناہ جب تک ہم اللہ سے توبہ نہیں کریں گے تب تک اللہ رب العالمین ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔